بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایم کیو ایم مسلم لیگ نون سے بھی ناراض ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف تو ہے ہی۔ پچھلے دنوں جو ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس کی بڑی چرچا ہے پورے ملک میں کہ ایم کیو ایم کی محفل میں جعلی مینڈیٹ کی باتیں اور پھر مسلم لیگ کی طرف سے انہیں کچھ نہ ملنے کی باتیں بھی منظر عام پر آئیں۔ ایم کیو ایم نے ایک بات تو بڑی کلیئر کر دی ہے کہ ووٹ تو وہ دیں گے شہباز شریف کو، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وفاقی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر بھی آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ قبل از کم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، ایم کیو ایم کو اچھی خاصی نشستیں ملی ہیں اور ان کے بارے میں پیپلز پارٹی والے بڑے اچھی بھی کر رہے ہیں کہ ان کو اتنا بڑا مینڈیٹ کیسے مل گیا ہے۔ اور وہ جو وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے ہیں اور وزیر اعلیٰ منتخب ہو رہے ہیں، مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے تو یہ کہا کہ بڑے ہمیں سرپرائز ملا ہے، کہ سرپرائز تو آپ کو بھی ملا لیکن آپ کے بارے میں بھی لوگوں کو سرپرائز ملا کہ آپ کو پہلے سے زیادہ نشستیں مل گئیں اور پنجاب میں بھی 4-5 نشستیں آپ نے حاصل کر لیں۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کی نشست تو لے لی، جبکہ آصف علی زرداری نے چیئرمین سینٹ کی نشست پہ ہاتھ رکھا ہے۔ ایک طرف سے انہوں نے راجہ پرویز اشرف کی چھٹی کرا دی اور دوسری طرف یوسف رضا گیلانی شاید چیئرمین بننا چاہتے تھے، وہاں ان کی نظروں میں شاید ماڈی والا ہے، اور اس لیے کہ ان کے ساتھ بڑے قریبی مراسم ہیں، تو یوسف رضا گیلانی نے سینٹ کی نشست چھوڑ دی ہے، نصرت عامر نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے لیے فی الحال بینچوں پر خالی حکومتی بینچوں پر بیٹھنا نصیب ہوگا۔ ممکن ہے وہ شہباز شریف کی کیبنٹ بنے تو اس میں پیپلز پارٹی اگر جب شامل ہو تو پھر یوسف رضا گیلانی یقیناً وزیر بن جائیں گے۔ اب لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا آئندہ لائے عمل جو ہے وہ کس طرح چلائے گی۔ اب ایم کیو ایم جی چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اور پیپلز پارٹی دباؤ ڈال رہی ہے مسلم لیگ نون پر کہ آپ سندھ کا گورنر جو بنائیں وہ ایم کیو ایم سے نہ ہو۔ اب انہوں نے کوئی نام بھی سنا دیا ہے، خالد مقبول صدیقی صاحب کو معلوم بھی ہے، ممکن ہے کوئی وہاں جو اردو سپیکنگ ہو ان میں سے کریں، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ایم کیو ایم کا 100% آدمی ہو۔ یہ دیکھ، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہاں ایک ایسا آدمی ہو جائے جو تھوڑا سا نیوٹرل ہو جائے، وہ ایم کیو ایم کی بات نہ کرے۔ اس لیے دوسری طرف ایم کیو ایم جو ہے وہ اس حد تک ضد میں آئی ہوئی ہے کہ وہ نہ تو صدر کے لیے ووٹ دے گی ان کو، نہ چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ دے گی، اور نہ ہی کسی اور معاملے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کرے گی۔ یہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہو جاتے ہم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ان کو ایک وزارت دے رہی تھی حکومت، اور گورنری بھی انہیں ایک نہیں دی جا رہی۔ ان کا خیال تھا کہ ہمیں گورنری دیں گے۔ ان کا خیال یہ ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے مل کر ان کی حکومت بن جاتی ہے، تو اس لیے مسلم لیگ والے، نون والے بھی ان کے ساتھ
کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ملنے گئے لاہور میں واپس تو لگتا تھا کہ ایسے ہم کو اجنبی ہیں آ گئے ہیں انہیں ملنے کے لیے. ان کی طرف سے وہ پرجوش خیر مقدم نہیں دیکھا گیا. یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ایم کیو ایم نے اپنا ووٹ مسلم لیگ نون کے حق میں ڈالا اور بلاول بھٹو زرداری کی وزارت عظمیٰ تک جانے کی جو کوشش تھی اس کو انہوں نے روکا. کیونکہ اگر وہ بھی 20-22 آدمی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی طاقت بڑھ جاتی. لیکن وہ طاقت بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑھ گئی. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ زیادہ زیادہ مل جائے. وہ کہتے ہیں ایک نشست ہمیں نہیں چاہیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی. ممکن ہے مسلم لیگ نون ان کو راضی کرنے کے لیے 2 وزارتیں بھی دے دیں. دینی بھی چاہیے جب آپ کو پاس اپنا کچھ نہیں ہے. آپ بھی سالوں کے تحت آپ نے 104 اس وقت نشستیں آپ کے پاس ہیں. آپ نے ایک حکومت جو ہے بنانی ہے تو اس میں آپ پیپلز پارٹی کے بھی محتاج ہیں, اس میں آپ ایم کیو ایم کے بھی محتاج ہیں. ایک 200 کے لگ بھگ آپ کو ووٹ ملنے کا امکان بھی ہے کہ یہ 236 کا ہاؤس ہے, اس میں ابھی کچھ نشستوں کے الیکشن ہونے ہیں. ایم کیو ایم کو بھی راضی کرنا چاہیے مسلم لیگ نون کو, اور یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان جو لڑائی ہے اس میں بھی تھوڑی سی کمی پیدا کرنی چاہیے. کیونکہ کراچی کا امن ضروری ہے, اس کے لیے مین سٹریم میں ایم کیو ایم کو رکھا جائے. اگر پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو کارنر کرنے کی کوشش کی تو یقیناً اس کا اب رد عمل ہوگا. اب نشستیں کس کو کتنی ملی ہیں یہ تو کاریگروں کو پتہ تھا انہوں نے کیا ان کے ساتھ کیا ہے, لیکن اب یہ اکٹھے رہنا ان کی مجبوری ہے. ورنہ ایم کیو ایم کو بھی معلوم ہے, مسلم لیگ نون کو بھی معلوم ہے, اور پیپلز پارٹی کو بھی کہ پی ٹی آئی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر نکل چکا ہے. عمران خان اب خود تو فزیکلی اڈیالہ جیل میں ہے, لیکن اس الیکشن نے ان کو پورے ملک میں ان کی واہ واہ کر دی ہے. تو لہذا عمران خان کو قابو رکھنے میں سب کو مل جل کر اکٹھے رہنا پڑے گا. بصورت دیگر ان کا بھی سیاسی نام و نشان ختم ہو جائے گا جو بکھرے ہوئے لوگ ہوں گے. شکریہ.